اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ اب سوالیہ انداز میں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو۔ آپ نے فرمایا، حقیقی مفلس کون ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں یا خدا بہتر جانتا ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن، کل حشر کے دن، اس کے پاس نمازوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، حج و زکوٰۃ کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے پاس بے شمار ذکر و اذکار کی بھی نیکیاں ہوں گی، مستحب نوافل بھی بہت کثرت سے پڑے ہوں گے، لیکن اے ایمان والو، کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، الزام لگایا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، پہلے تو ان کو راضی کر، پھر تجھے جنت عطا ہوگی۔ اب اس وقت جو اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی، یہی نیکیوں کی ہوگی۔ اب یہ نیکیاں اس کے حصے سے نکال کر ان لوگوں کو دی جائیں گی، وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب تو تیرے پاس کچھ نہیں، ساری نیکیاں تو جس کا تو نے مال کھایا، جس کا تو نے دل دکھایا، جس کے اوپر تو نے ظلم کیا، جس کو تو نے مارا، یہ ساری نیکیاں تو وہ لے گئے۔ اے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ خدارا، نیکیوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال کیجیے، ظلم نہ کیجیے، نا انصافی نہ کیجیے، کسی کا مال نہ کھائیے۔ ان حدیث سے مولا ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔